بذرو چھوڑ دو ظاہر الاسم ظاہری گناہ کو و باطنہ اور باطن گناہ کو ان الذین یکسبون اس کے کئی معنی کیے گئے ظاہر الاسم باطن الاسم اس سے کیا مراد ہے ظاہر اسم سے بعد نے مراد لیا کہ عام پبلک کے سامنے کا گناہ عام لوگوں کے سامنے کا گناہ ظاہر الاسم اور باطن الاسم سے مراد چھپ چھپ کے گناہ کرنا چھپ چھپ کر کئی گناہ ہوتے ہیں اعلانیہ سب لوگوں کے سامنے مجلس میں اور کچھ گناہ ہوتے ہیں چھپ چھپ کر اللہ فرماتے ہیں ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی یعنی لوگوں سے چھپ کر جو گناہ کرتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دو جیسے روزے رمضان میں لیٹرین میں جا کر پانی پینا باطن الاسم ہاں اچھا چھوڑ دو ظاہر الاسم و باطنہ اور کچھ گناہ بالکل سامنے سب لوگوں کے اور باطنہ میں موبائل چوری کرنا اب سب کے سامنے تو نہیں کرتا نا چوری چھپ چھپ کے کرتا ہے بعض حضرات نے یہی معنی لیا کہ ظاہر اسم سے مراد وہ گناہ جو سب کے سامنے کیا جاتا ہے جیسے ناچ ڈانس قوالی اور کیا گناہ ہے کل شریف عرس ختم شریف یہ کیا ہے ظاہر الاسم اعلانیہ جو گناہ کیے جاتے ہیں داڑھی مڈانا یا کٹوانا داڑھی مڈانا یہ گناہ ہے اور مٹھی بھر سے کم رکھوانا یہ بدعت ہے ہاں خیال کرو ذرا داڑھی مڈانا تو یہ گناہ ہے لیکن مٹھی سے اگر کم رکھائی خشخشی اور اس کو کہتا ہے کہ یہ سنت کے مطابق ہے اس کو ثواب سمجھ رہا ہے تو یہ پکا بدعتی ہے وَلَوْ كَانَ مَوْدُودِيًّا او یہودیًا او نصرانیًا جو بھی ہو دیکھو ضرور چھوڑ دو ظاہر الاسم ظاہری گناہ کو دوسرا معنی ظاہری گناہ کا تعلق ہے عمل کے ساتھ اور قول کے ساتھ اور باطنی اسم عزم اور قلب کے ساتھ وہ جو دل کے گناہ ہیں امور قلبیہ وہ باطنی اسم ہے اور جو اقوال اور اعمال جوارے وغیرہ سے جو گناہ کیے جاتے ہیں یہ کیا ہے ظاہر اسم ظاہر الاسم و باطنہ اور ہمارے حضرت نے ایک تیسرا معنی کیا فرماتے ہیں ظاہر الاسم سے مراد ہے شرک فعلی اور باطن سے مراد ہے شرک اعتقادی شرک فعلی بھی چھوڑ دو شرک اعتقادی بھی چھوڑ دو ان الذین یکسبون بے شک وہ لوگ جو کرتے ہیں کماتے ہیں الاسم گناہ ان قریب بدلہ دیے جائیں گے جزا دیے جائیں گے بما کانوا ساتھ اس کے یکترفون جو کماتے تھے بلا تاکلوا مت کھاؤ کیا آ گیا کچھ چیز لکھی ہے نذور غیر اللہ کا بیان کیا آ رہا ہے نیازات غیر اللہ نہیں لکھا لکھ لو نیازات غیر اللہ کا بیان بلا تاکلوا اور مت کھاؤ مما اس سے لم یذکر اسم اللہ کہ نہیں ذکر کیا گیا نام اللہ کا اوپر اس کے وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ اور یہ فسق ہے دو باتیں سمجھنی ہے ایک تو ہو ضمیر کا مرجع ہو کا مرجع اس پر علامہ جساس رازی نے لکھا کہ یہ ہو ضمیر راجع الی الامرین یہ راجع ہے دو چیزوں کی طرف الی الامرین ایک ہے ترک التسمیہ والعقل ترک تسمیہ سے یہاں مراد کیا ہے غیر اللہ کے نام زدگی
غیر اللہ کے نام زد کرنا یہ بھی فسق، اور اس کا کھانا یہ بھی کیا ہے؟ فسق۔ ترک تسمیہ کیا ہے؟ غیر اللہ کے نام زد کرنا یہ بھی فسق، اور اس کا کھانا یہ بھی فسق۔ تو ہو ضمیر راجع ہے مجموع الامرین کی طرف، دونوں امروں کا مجموعہ، ترک تسمیہ بھی، اور نمبر 2 بولو بزرگوں، نمبر 2 عقل، کھانا بھی کھاؤ گے، اس کا کھانا بھی فسق ہے، غیر اللہ کے نام زد کرنا بھی فسق ہے۔ یہ احکام القرآن للجساس راضی اس کی عبارت ہے۔ اب فسق سے کیا مراد ہے؟ فسق سے مراد ہے کفر۔ فسق سے مراد کیا ہے؟ کفر۔ قرآن اعلیٰ درجہ بیان کرتا ہے، فسق اعلیٰ درجے کا فسق، انتہائی فسق وہ کفر ہے۔ چنانچہ معانی القرآن میں یہاں صاف لکھا ہے المراد بالفسق الکفر، یہاں فسق سے مراد کفر ہے۔ تو دو باتیں، ہو ضمیر کا مرجع بھی اور فسق کا معنی بھی۔ فسق کا معنی کیا میں نے بتایا؟ کفر۔ ہاں بھئی، معانی القرآن للفرا، امام فرا کا تفسیر ہے۔ ہاں بھئی، بلا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ، نہ کھاؤ اس جانور سے کہ نہ ذکر کیا جائے اس پر نام اللہ کا، فإنہ لفسق، یا فقہا کا مسئلہ ہے فروعی، وہ فروعات ہے، اس کی طرف ہم جانا ہی نہیں چاہتے۔ جو داڑھی ناپ تک رکھتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ ان کا حکم ہے وہ غیر مقلد ہے، وہ غیر مقلد ہے۔ داڑھی بھی رکھ کر اور پھر بیٹھتے بھی سائیکل پہ ہیں، شکل بھی دیکھو، اور سائیکل یا موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے سپیڈ کا چلاتے، ادھر بھی ہوا ادھر بھی۔ اب کوئی اگر داڑھی یا اس کے چہرے کو دیکھ کر مذاق کرے تو یہ گناہ اس کو بھی ہوگا، یہ جو غیر مقلد بے وقوف جا رہا ہے اس کو بھی۔ بھئی تو داڑھی کو دیکھو نا، بالوں کو سنوارنا بھی تو ہے نا، حدیث میں آتا ہے صحابی کو آپ صاحب کہتے ہیں کہ اپنے بالوں کو سنوارو، سنوارنا بھی ہے۔ تو داڑھی تو سنت ہے، اس کو خوبصورت کر کے رکھنا ہے، اور اگر داڑھی کو اس حد تک لے جاؤ کہ یہ بھی شکل دور سے پتہ چلے پتہ نہیں یہ کون کہ کیا چیز ہے، کیا چیز ہے، قریب آدمی آئے تو پتہ لگے ہو حضرت صاحب آ رہے ہیں، میں نے سمجھا پتہ نہیں کیا چیز تھی۔ تو یہ ظلم ہے، ظلم۔ بالوں کو سنوارو۔ حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ وہ کینچی ساتھ رکھتے تھے، جو مولوی آتا نا لمبی داڑھی والا، وہ جہاں سے نیچے رکھتے اور واپس نہیں جانے دیتے تھے، کہتے کہ اس کو سنوارو۔ اور یہ لمبی داڑھی کیوں رکھتے ہیں؟ صحابہ کی ضد میں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح کے صحابہ وہ داڑھی کو نیچے سے کاٹتے تھے، ابو داؤد میں بھی حدیث ہے اور کتابوں میں بھی، وہ بالوں کو لیتے زائد بالوں کو۔ انہوں نے کہا حنفیوں کی داڑھی چھوٹی ہے نا مٹھی بھر، اب حنفیوں کے مد مقابل چلنا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم اور بھی چند باتیں بتاتے ہیں جو ہم کرتے ہیں تم چھوڑ دو، ہمارا مقابلہ ہی کرنا ہے نا، جو ہم نے کرنا ہے انہوں نے الٹی کرنا ہے۔ تو غیر مقلدیت نام ہے حنفیت کی ضد کا۔ اگر تم آج داڑیاں نیچے آنے دو غیر مقلدوں کی اوپر چلی جائیں گی، تمہاری جب تک اوپر ہے ان کی نیچے ہیں، تم جو بھی کرو انہوں نے الٹا کام کرنا ہے۔ اہل حدیث کا مقصد ہی یہ ہے حنفیوں کی مخالفت ضرور کرنی ہے، لیکن کچھ کام ہم بتاتے ہیں ذرا کریں مخالفت۔ یہ کیا پرچیاں شروع ہو گئی، سبق چل ہی نہیں رہا، گلہ بھی میرا خراب ہے اور سپیکر بھی خراب ہے اور تمہارا ذہن بھی خراب ہے۔ شرائع من قبل نا کی پاس رہ گئی، رہتی نہیں ہے، وہ رہتی نہیں۔ میں نے کہا ادھر بیان کرتا ہوں لیکن وہ مسئلہ توسل میں تفصیل سے بیان کر دوں گا، مسئلہ توسل میں، اس کے لیے کچھ وقت چاہیے، ترجمہ ہمارا پیچھے ہے۔ ہاں بھائی وہاں پرچی دینا، وہاں پوری تفصیل سے بیان کروں گا۔ دیکھو جی، فضول پرچیاں نہ لکھو دوستو بزرگوں، فضول پرچیوں کی مہربانی، کوئی کام کی پرچی ہے، کوئی مسئلہ اور سبق کے متعلق ہے،
پچھلے ٹائم فضول پرچیاں دینا پھر. انہو لفسقن وان الشیاطین، اور بے شک شیاطین لیوحون الی اولیائہم، وہی کرتے ہیں یعنی القاء کرتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف، لیجادلوکم، تاکہ یہ غرض ایحاء، تاکہ وہ مناظرہ کریں تم سے. لیجادلوکم ان الشیاطین لیوحون، کہ بھئی عام ہے، اور بھئی کا لفظ استعمال کیا القاء پر، اور وہ جو ٹریننگ دیتے ہیں کہ جاؤ ان کے ساتھ یہ پاس کرو. اور چونکہ بئی میں تزئین خوبصورتی ہے تو ان کی گفتگو بھی بظاہر کیا ہوتی ہے؟ خوبصورت. کہتے ہیں ان بھابھیوں کے ساتھ جاؤ مقابلہ کرو، الی اولیائہم لیجادلوکم، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کی بات مانی، اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، بے شک تم البتہ پکے مشرک ہو. اگر تم نے ان کی بات مانی تو تم کیا ہو؟ پکے مشرک. کل کے سبق میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، صرف چند حوالے نوٹ کر لو اسی پر. اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، یہ امام نصفی رحمہ اللہ صاحب مدارک اس آیت پہ لکھتے ہیں لِأَنَّ مَنِ اتَّبَعَ غَيْرَ اللَّهِ فِي دِينِهِ، لِأَنَّ مَنْ اتَّبَعَ، اس لیے کہ جو شخص تابعداری کرے غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، فی دِينِهِ، اللہ کے علاوہ کے کسی کے دین کی، فقد اشرک، اس نے شرک کیا. یہ ہے مدارک التنزیل، تفسیر مدارک. مطلب ہے دین الہی کے مقابل کسی کی دین کی اطاعت کرے تو وہ مشرک ہے. اور کل جو میں نے آپ کو بتایا تھا کیا نظام الہی کے مقابل نظام دجالی کی اطاعت کرتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ مشرک. یہ فی دینہ فقد اشرک، مدارک. اور اسی طرح معالم التنزیل والا بزرگ وہ فرماتے ہیں ففی دلیل علی ان من احل شیئا مما حرم اللہ او حرم ما احل اللہ فہو مشرک. فی دلیل، اس میں دلیل ہے علی ان، اس بات پر کہ من احل شیئا، جس آدمی نے کوئی چیز حلال کی، مما حرم اللہ، اس سے کہ اللہ نے اس کو حرام کیا تھا، او حرم، یا اس نے حرام کیا، ما، جس چیز کو احل اللہ، اللہ نے حلال کیا، فہو مشرکن، وہ مشرک ہے. وجہ میں بتا چکا ہوں مشرک کیوں ہے، کہ اس نے شرک فی الحکم کا ارتکاب کیا. کس کا؟ شرک فی الحکم کا ارتکاب کیا. ان الحکم الا للہ، اس کا، اس میں شرک کیا اس نے. یہ معالم التنزیل. اور اسی پر ابن عربی مالکی، ان کی احکام القرآن ہے، اس میں فرماتے ہیں انما یکون لمؤمن بطاعت انما یکون بمؤمن بطاعت المشرک مشرکان. ہاں بھئی لفظ میں نے غلط بولا ہے. انما یکون المؤمن بطاعت المشرک مشرکان، مومن جو ہوتا ہے وہ مشرک کی اطاعت سے مشرک ہو جاتا ہے. انما یکون المؤمن بطاعت المشرک مشرکان اذا اطاعہ فی الاعتقاد، اذا اطاعہ فی الاعتقاد، جب عقیدے میں اس کی بات مانے. مشرک کے عقیدے والی بات مان لی،
اطاعت کی اعتقاد میں تو وہ مشرک ہے. مطلب ہے کہ جو انگریزی نظام یا غلط نظام ہے اس کو دل سے اچھا بھی سمجھے. اطاعت کا یہی مطلب ہے، اچھا سمجھ کے. ایک تو ہے نا مجبوری، جیسے آپ رہ رہے ہیں مجبوری اور ہے، ایک ہے خوشی سے اس چیز کو قبول کرنا، یہ ہے اطاعت. تو وہ کیا بن جائے گا؟ مشرک. اذا اطاعہ فی الاعتقاد احکام القرآن لابن العربی، اور اس پر قرطبی کا حوالہ بھی ہے، فرماتے ہیں دلت الآیت علی ان من استحل شیئا مما حرم اللہ صار به مشرکا. جس آدمی نے استحل حلال سمجھا شیئن کسی چیز کو، مما اس سے، حرم اللہ کہ اللہ نے حرام کی تھی، صار به مشرکا ہو جائے گا ساتھ اس کے مشرک، اس سے مشرک ہو جائے گا. یہ ہے تفسیر قرطبی. اس میں کیا سمجھے ہو کہ قرآن کی نص کے مقابل اگر عقیدہ رکھے تب بھی مشرک ہے، اور عقیدہ رکھنے والے کی اطاعت کرے اچھا سمجھے تب بھی کیا ہے؟ مشرک ہے. سمجھ گئے ہو بات یا نہیں؟ اچھا دیکھو، انکم لمشرکون اوا من کان میتن، آیا وہ شخص من کان میتن جو ہو مردہ، فآحیینہ ہو، بس ہم نے زندہ کیا اس کو. فآحیینہ ہو کا کیا معنی؟ ہم نے اس کو زندہ کیا. کیا مطلب؟ بالقوت العاقلہ وبعلم القرآن. نظم الدرر والا بزرگ کہتا ہے آیینا، کیا مطلب؟ ہم نے زندہ کیا اس کو بالقوت العاقلہ، قوت عاقلہ بھی اس کو دی، وبعلم القرآن، اور قرآن کا علم بھی دیا اس کے ساتھ. وجعلنا لہ نورا، اور بنایا ہم نے واسطے اس کے نور، یمشی بہی، اس نور سے مراد بھی یہی نور القرآن ہے. نورن یمشی بہی، چلتا ہے ساتھ اس نور کے، پھر ناس لوگوں میں، کمن مثل اس شخص کے، مثلہ یہ مثل کا لفظ زائد ہے اور معنی ہے ہوا فی الظلمات، کا من ہوا فی الظلمات، مثل اس کے جو اندھیروں میں ہے، کفر شرک کے اندھیروں میں. لیس بخارج منہا، نہیں ہے نکلنے والا، منہا ان اندھیروں سے. کذالک، یہ علت ہے. زین للکافرین، مزین کیا گیا ہے واسطے کافروں کے، ما کانو یعملون، جو تھے ما کانو جو ہیں یہ عمل کرتے. یہ علت اور لیسا بخارج ان کی علت ہے کہ لیسا بخارج منہا، وہ اندھیروں سے نکلتا نہیں. کیوں؟ یہ تزیین کی وجہ سے. کذالک زینا، اسی طرح مزین کیا گیا واسطے کافروں کے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں، اسی وجہ بیان کر دی. وکذالک، اور اسی طرح عدم تسلیم کی وجہ صابع آنی چاہیے. یہاں سادس لکھی ہے، سادس پیچھے آنے کی چھٹی وجہ، اور نکالو. کذالک جعلنا لکل نبی، کیا لکھا ہے اس کے نیچے؟ خامس. چلو یہ آ گئی سادس، چھٹی وجہ. ہاں اب کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں یہ سارے صوفی بن کے بیٹھے ہیں؟ کس کا منہ کدھر ہے، کس کا کدھر؟ ہاں اچھا جی، اب ذرا خیال کرو. کذالک، اور وجہ، چھٹی وجہ، مسئلہ کیوں نہیں مانتے؟ اللہ فرماتے ہیں اکابر کی وجہ سے. تو سمجھے ہو بات؟ مسئلہ کیوں نہیں مانتے؟ یہ مشرک مسئلہ کیوں نہیں مانتے؟ اکابر کی وجہ سے، وڈیروں کی وجہ سے، اور کوئی وجہ نہیں. مسئلہ بھی واضح
ہے بھی کتاب اللہ کا مسئلہ فطرت کے مطابق، لیکن مانتے کیوں نہیں؟ اکابر کی وجہ سے، وجہ اکابر بنے ہوئے ہیں، اور ان کے اکابر ان کو مسئلہ ماننے نہیں دیتے۔ دیکھو کذالک جعلنا فی کل قریۃ، اسی طرح بنایا ہم نے، پیدا کیا ہم نے، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، اکابرہ، بنایا ہم نے ہر بستی میں اکابر، ہر بستی میں اکابر ہیں، کوئی نہ کوئی پرانا میاں جی، اکابرہ مجرمیہا۔ خیال کرو یہ بعض اس کو مضاف پڑھتے رہتے ہیں ساری زندگی، اکابرہ یہ مجرمی کی طرح مضاف نہیں ہے، اکابرہ مفعول اول ہے اور مجرمیہ مفعول ثانی ہے، معنی صحیح کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ بنایا ہم نے ہر بستی میں اکابرہ، اکابر کو مجرم، بنایا ہم نے ہر بستی میں اکابر کو مجرم، اکابر کو مجرم، سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ یہ معنی نہیں کہ مجرموں کے اکابر، یہ معنی نہیں ہے۔ بنایا ہم نے ہر بستی میں اکابر کو مجرم، اس بستی سے لیمکروا، تاکہ وہ اکابر لیمکروا شرارتیں کریں، لیمکروا شرارتیں کریں، کون؟ ضمیر اکابر کی طرف ہے، تاکہ شرارتیں کرے اکابر فیہا، اس بستی میں، وما یمکرون، یہ شرارتوں کے مراد کیا ہے؟ لوگوں کو گمراہ کریں، قرآن کا مسئلہ نہ ماننے دیں، لیمکروا فیہا، تاکہ مکر کریں، شرارتیں کریں اکابر فیہا، اس بستی میں، وما یمکرون، اور نہیں شرارتیں کرتے اکابر الا بانفسہم، مگر اپنے ساتھ، یعنی اس کا وبال انہی پر پڑے گا، وما یشعرون، اور نہیں سمجھتے اکابر، وما یشعرون، یشعرون کی ضمیر بھی کس کی طرف ہے؟ اکابر کی طرف۔ ہاں پورا معنی کیا بنے گا؟ کذالک، نیچے لکھا ہے نا عدم تسلیم کی وجہ سادس، چھٹی وجہ، یہ مشرک مسئلہ مانتا کیوں نہیں؟ کذالک جعلنا، اسی طرح ہم نے بنایا، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، اکابر، بنائے ہر بستی میں کیا؟ اکابر کو مجرم، ہاں اس بستی سے، لیمکروا، تاکہ شرارتیں کریں اکابر فیہا، اس بستی میں۔ خیال کرنا ہے یمکروا کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اکابر کی طرف، تاکہ اکابر شرارتیں کریں، وما یمکرون، اور اکابر شرارتیں نہیں کرتے، الا بانفسہم، مگر اپنے ساتھ، یعنی اس کا نقصان انہی کو ہے، وما یشعرون، اور نہیں یہ شعور رکھتے، کون؟ یہ اکابر شعور نہیں رکھتے، گدھے جتنا بھی، وما یشعرون۔ یہ اب سمجھو بات، ہر بستی میں اللہ کا قانون ہے۔ حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ، ان کا قرآن پاک میں نے دیکھا جس سے پڑھاتے تھے، وہ اپنے نوٹس وغیرہ لکھے ہوئے تھے ان کے اپنے ہاتھ کے، تو اس میں یہ آیت ہم نے دیکھی، اکابر مجرمیہ، اس کے نیچے سریکی میں زبردست جملہ لکھا ہوا تھا، کہتے جیڑی رن سردار، جیڑی رن بدکار، اوہ ویڑے دی سردار۔ یہ اس آیت کے نیچے لکھا ہوا تھا، جیڑی رن بدکار، اوہ ویڑے دی سردار۔ کیا مطلب؟ جو بدکارہ عورت ہوگی پورے محلے کی بادشاہ وہ ہوگی، جتنی بدکارہ ہوگی سارے محلے پہ اس کی حکومت ہوگی۔ جیڑی رن بدکار، اوہ ویڑے دی سردار، ویڑا سین کو کہتے ہیں، سین کی سردار وہ ہے۔ تو کہتے ہیں ہر بستی دیکھ لو، اللہ نے ایک میاں جی پیدا کیا ہوا ہے، کہیں ایک ہوگا، کہیں 10 ہوں گے، کہیں 12، سوچتے جاؤ۔ اب مسئلہ نہ ماننے کی وجہ یہ ہے، وہی جو میں پہلے بیان کر رہا تھا، جب کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے
تو اب پرانے پیپے سے جان کیسے چھوٹے جو نکاح کے پیسے بھی لے رہا ہے، جو جنازے کے پیسے بھی لے رہا ہے، کل 40 میں سارے ملا ٹیکس وصول کر رہا ہے، اور ہے بھی پرانا بابا جی، سارا شہر اس کا شاگرد ہے۔ اب آپ جتنا بھی مسئلہ بیان کریں لوگ آپ کی نہیں مانیں گے، کیوں؟ اس کی وجہ مجھے اکابر ہوں گے۔ اکابر سے مراد مولوی، پیر، بریلویوں سے پوچھو نا، اکابر سیال والا، گولڑے والا اکابر، اور یہ کھوتا شاہ اکابر، اور یہ بڑے بڑے لسوڑی والی سرکار، اور یہ فلانا اکابر۔ اور شیعوں سے پوچھو تو خمینی اکابر، اکابر مجرمیہ، خمینی، باقر مجلسی، فلانا شیطان فلانا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہر بستی میں اکابر مجرم ہے، اکابر مجرم جو بڑے لوگ ہیں، چاہے مولوی، پیر، نواب، چودھری، اور یہ لوگ، وہ جو مجرم ہیں وہ لوگوں کو مسئلہ ماننے نہیں دیتے۔ جب لوگ ماننے لگتے ہیں تو یہ سامنے آ جاتی۔ اس پر یار حوالے بھی لکھ لو، ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں ہمارے اکابر کے پیچھے لگ گئے۔ خصل اکابرا، خاص کیا اکابر کو، لأنہم، اس لیے کہ وہ اکابر ہم الحاملون مع الضلال، کہ وہ اکابر ہی ساری گمراہی کو اٹھانے والے ہیں، بل ماکرون بالناس، اور لوگوں کے ساتھ مکر کرنے والے ہیں، بل ماکرون بالناس، انہیں نے لوگوں کو دھوکہ دیا۔ کشاف، امام راضی فرماتے ہیں لأنہم، اس لیے کہ وہ اکابر لأجل ریاستہم، ان کی اپنی ریاست اور تقدس کی وجہ سے، اقدروا علی المکر وترویج الاباطیل علی الناس من غیرہم۔ امام راضی فرماتے ہیں چونکہ اکابر کی عزت ہوتی ہے، بڑے لوگوں کی، محلے کا چودھری، سارے اس کے پاس آتے ہیں فیصلوں کے لیے، اور اسی طرح بڑا سیاسی لیڈر، نون، پی پی، اور اس طرح کے بڑا ان کی ریاست ہوتی ہے۔ تو ایک دوسرا مولوی، پیر، یہ اقدر علی المکر، وہ زیادہ قادر ہے مکر پر، وترویج الاباطیل، اور باطل اور جھوٹی باتوں کو ترویج دینے میں لوگوں پر، علی غیرہم، اس لیے اکابر کا ذکر خاص کر کے کیا، کیونکہ اکابر سے جو گمراہی پھیلتی ہے دوسرے اتنے قادر نہیں ہے۔ کبیر، اچھا جی، اسی طرح اور بھی اس پر کافی عبارتیں ہیں، جہاں پر ابن مبارک نے بھی عجیب بات کی، فرماتے ہیں کہ حل افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورہبانھا، حل افسد الدین، دین کو نہیں خراب کیا، الا الملوک واحبار سوء ورہبانھا، دین کی تباہی تین جماعتوں سے ہوئی، یا حکمران، یا آبار سوء، برے مولوی، اور رہبانھا، برے پیر۔ یہ تین طبقے درست ہو جائیں یہی اکابر ہیں، مولوی، پیر، چودھری۔ اگر یہ مسلمان ہو جائیں تو پورا ایریا مسلمان ہو جاتا ہے، اور مولوی، پیر اور چودھری، حکمران، یہ غلط ہوں تو پورا آوا پانی بگڑ جاتی ہے اور کبھی قوم نہیں سنور سکتی۔ تو ایک وجہ یہی ہے، تین طبقوں سے دین کا سوار بھی اور بگاڑ بھی، فی کل قریۃ اکابر مجرمیھا لیمکروا فیھا، علت ہے کہ اکابر کرتے ہیں شرارتیں،
سمجھ یہ بات، اور اسی کی وجہ سے لوگ ہوتے ہیں گمراہ۔ آج بھی اسی طرح ہے جو انہوں نے اکابر بنایا، خوشبو والے عقیدے والا اکابر، ماسٹر اکاڑوی اکابر، اور اس طرح جو سارے پلاسٹک کے بنے ہوئے اکابر جن کو کوئی کسی کا پتہ ہی نہیں، تو یہ ہے اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون فاذا جاءتہم آیۃ قالوا، اور جب آتی ہے ان کے پاس آیۃ کوئی نشانی، کہتے ہیں لن نؤمنا، ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم، حتیٰ نؤتا، حتیٰ کہ دیے جائیں ہم، مثل ما اوتیا، مثل اس کے کہ دیے گئے رسول اللہ، رسول اللہ کے۔ کہتے ہیں جب ان کے پاس مسئلہ حق آئے، کہتے ہیں مانتے نہیں ہیں، تب مانیں گے کہ ہم پہ بھی وحی ہے، اللہ کے رسولوں پر جو وحی آتی ہے ہم پر بھی کیا ہے، وحی۔ چنانچہ مثلا ماں پر فرماتے ہیں کالا ابو جہل واللہ لا نرضا بہی ولا نتبعہ ابدا الا ان یاتنا باج کما یاتی ہے۔ کبیر اور قرطبی، ابو جہل وغیرہ نے کہا مثل ما اوتی رسول اللہ سے مراد ہے وحی، کہ جب تک ہم پہ خود وحی نہیں اترتی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، اب تم مانیں گے کہ ہم پر کیا اترے، وحی۔ اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، حیث اس موقع کو، یجعل کہ رکھنی ہے، کرنی ہے، رسالتہ رسالت اپنی، یہ وہ مقام ہے۔ مولانا حسین علی صاحب فرماتے تھے اس مقام پہ جو آدمی جو دعا کرے اللہ قبول کرتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت پہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اور صرف مولانا نہیں فرماتے، پہلے بھی کئی حضرات یہ کہتے، بہرحال حضرت کا بھی یہ تجربہ تھا کہ جس نے دعا، کوئی دعا بھی اس آیت پہ آ کے مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، ہاں بعض مقامات ہوتے ہیں نا قبولیت دعا کے، جیسا کہ مقام ملتزم میں، وہاں پر دعا قبول ہوتی ہے ملتزم کے مقام پہ، اور آب زمزم پی کر جو فوراً دعا کی جائے وہ بھی اللہ کے ہاں اقرب الاجابت ہے۔ تو کعبۃ اللہ پر جو پہلی نظر پڑتی ہے وہاں پر بھی دعا اقرب الاجابت ہے، قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ مقام بھی اللہ جانے اس میں کیا حکمت ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اس حیث و بمعنی موقع ہے، اللہ جانتا ہے اس موقع کو، یجعل رسالتہ کہ جہاں رکھنی ہے رسالت اپنی، جہاں رسالت رکھنی ہے اللہ اس موقع کو خوب جانتا ہے۔ ہاں بھائی، دعا صرف شادیوں کی نہیں مانگنی جا، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ سیصیب الذین اجرموا۔ وہاں پر ایک بزرگ گیا نا، اس نے کہیں حدیث پڑھی تو آب زمزم پی کر دعا کرتا ہے کہ یا اللہ آج، ہر ایک آدمی کا اپنا ذوق ہوتا ہے، کہتے ہیں یا اللہ آج یہ تیرے نبی کی حدیث میں نے پڑھی آب زمزم کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو میں دعا یہ کر رہا ہوں کہ سفیان ابن عیینہ کہیں مجھے مل جائے، حج پہ گیا ہوا تھا وہ، تو وہ مجھے تیرے نبی کی کم از کم 100 حدیث سنائے، 100 حدیث۔ اس نے دعا ختم کی تو پیچھے سے بزرگوں نے ہاتھ رکھا، کہتے تیری دعا قبول ہو گئی ہے، سفیان ابن عیینہ میں ہوں، سن لے حدیثیں، پوری 100 حدیث سنائی۔ تو اسی طرح ابن حجر یہ گیا کعبۃ اللہ، ملتزم پہ کھڑے ہو کے اس نے دعا کی یا اللہ میں ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ علم حدیث میں مجھے مہارت عطا کر۔ اور یہ بات واقعی ہے کہ ابن حجر کو
متاخرین اور مقلدین میں علم حدیث کی جتنی مہارت حاصل ہوئی کسی کو بھی نہیں ہوئی. یہ اسی طرح بعض دیگر کیا وہ بھی بڑی مقبول ہوئی اس کی. یہ لازمی نہیں ہوتا جہاں مقام اجابت کے یہ جو سمجھا جائے کہ دعا پکی منظور ہوتی ہے، یہ نہیں. اقرب الی الاجابت کا لفظ بول رہا ہوں. ابھی کوئی دعا کرے یا اللہ کل میری شادی ہو جائے اور شادی نہ ہو تو میرے گلے پڑ جائے، تو میں یہ کر رہا ہوں اقرب الی الاجابہ. یہ مقام یہی ہوتے ہیں، مقبولیت دعا کے قریب مقام ہے. ہاں بھائی دعا آخرت کے بارے میں کرنی چاہیے، دنیا کے بارے میں کیا. وہ بہلول جا رہا تھا کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، تو خلیفہ کہیں ٹکر گیا سامنے. بہلول سیدھا سادہ آدمی تھا اللہ والا، تو اس خلیفے نے کہا بہلول کو کہ بہلولہ بتا کیا مانگنا چاہتا ہے. تو کہتے ہیں بادشاہ بڑا بے وقوف ہے تو، میری تار تو نے توڑ دی، میں کیسے مزے میں جا رہا تھا، اب اتنے بڑے دربار پہ بھی آ کے میں تجھ سے مانگوں گا. اب تو میں بڑے بادشاہ کے دربار پہ ہوں اور تو نے میرا سارا مزہ ہی خراب کر دیا، تو میرا خیال ہے تو معزول ہی ہو جا، تو بادشاہی کے قابل ہی نہیں. تو اب باہر نکلا متاب سے، بادشاہ پیچھے، خلیفہ. تو اس نے کہا چلو اب متاب سے باہر نکل آیا ہے، اب بتا کیا مانگتا ہے. تو بہلول نے کہا کہ کیا دے گا، کیا دے گا، جنت دے سکتا ہے. اس نے کہا نہیں جنت تو نہیں دے سکتا، کوئی دنیا کی چیز مانگ. بہلول نے کہا او بادشاہ بھولا بے وقوف، دنیا تو میں نے اللہ سے بھی کبھی نہیں مانگی، تجھ سے کیسے مانگوں. دنیا تو ایسی چیز ہے کہ میں نے اللہ سے بھی کبھی نہیں مانگی، تو کیا بلا ہے، تجھ سے کیا دنیا مانگنی ہے. ہمیں فکر ہے اللہ جنت دے دے، اللہ راضی ہو جائے، گناہ بخش دے، ہم تجھے مانگتے ہیں. دنیا تو ہم نے اللہ سے بھی کبھی نہیں مانگی، اور مولوی کو چاہیے بھی صحیح کہ دنیا نہ مانگے. دنیا آ گئی تو پھر کام دین کا نہیں ہو سکتا، اور پھر وہ مولوی بھی پپو ملا بن جائے گا. وہ کام نہیں، پپو ملا کا مطلب ہے نازک مزاج ملا، وہ کام نہیں کر سکتا. ہاں بھائی جیسے اب کوئی بزرگ یہاں بیٹھ نہیں سکتے تو وہ مشرکوں کے مقابلہ کس طرح کریں گے. جہاں میرے سامنے بیٹھ کے 20 دفعہ لیٹرینوں اور ادھر سے پھر رہے ہیں تو وہ مشرکوں کے سامنے کیسے بیٹھیں گے. ہاں بھائی چلو، ہے تو یجعلو رسالتہ، اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ رسالت وابی چیز ہے، کسبی نہیں. جیسا کہ مرزا گاما کا خیال ہے کہ آدمی ریاضت کر 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 کے ایک مقام ہوتا ہے کہ اللہ نبوت دیتا ہے، تو یہ نبوت اللہ نہیں دیتا، وہ نبوت انگریز دیتا ہے. ہاں اس لیے وہ پہلی بہی میں آتا ہے آئی لو یو. ہاں بہی تو ہوئی نا، لوگ اسے لکھا ہے مرزے نے، بہی جو آئی کہتا ہے فرشتہ میرے پاس آیا تو اس نے آ کر ٹیچی ٹیچی، فرشتہ بھی لے آئے، جبریل نہیں آیا، ٹیچی ٹیچی آیا ہے. تو وہ ٹیچی ٹیچی فرشتے آ کر کہتے ہیں آئی لو یو. واہ واہ کیا بات ہے. ایسے گدے کو بھی لوگ کہتے ہیں یہ نبی ہے. مزے کی تجھے بات ہے نا. تو کوئی آدمی کوئی جھوٹا دعویٰ کرے صحیح، ماننے والے بتیرے، یہ نہیں ہے کہ ماننے والے کوئی نہیں ہوں گے. ایسے چبل کو بھی کہتے ہیں نبی ہے. قادیانی دجال یجعل رسالتہ فیصیب الذین اجرموا، پہنچائے گا ان کو جنہوں نے جرم کیا. کیا پہنچے گا؟ صغار سیصیب، پہنچائے گا ان کو جنہوں نے جرم کیا، یا پہنچے گا ان کو جنہوں نے جرم کیا. صغار کہتے ہیں نتھ. نتھ سمجھتے ہو کیا؟ بیل کے ناک میں نہیں ڈالتے رسی، وہ کیا ہوتی ہے؟ صغار. اصل صغار وہی ہے، بیل یا گائے یا اونٹ کے یا ناک کو چیرتے ہیں نا بزرگوں، اس کے اندر رسی ڈالتے ہیں.
اللہ فرماتے ہیں ان مجرموں کو میں نت ڈالوں گا ان قریب. نت یہ کیا ہے؟ کنایہ ذلت سے. جب وہ نت ڈالی جاتی ہے نا، کیا کہتے ہیں پشتو والے؟ اللہ جانا. میزبان، بیزبان، بیزبان کی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. بیزبان، اچھا بیزبان. واہ واہ، پشتو کی قرات مشکل ہے. بیزبان، ہاں بھائی وہ ہے اصل صغار. تو وہ جب ڈالی جاتی ہے نا ناک میں، تو پورا جتنا بڑا جانور ہو وہ ذلیل ہوتا ہے. اس کو چھوٹا بچہ ادھر لے جائے، ادھر لے جائے، ادھر لے جائے، تو یہ وہی ذلت سے کنایا ہے، ذلت سے. صغار، اس لیے یہاں معنی بھی اس کا کرتے ہیں ذلت والا. پہنچے گی ان کو جنہوں نے جرم کیا، صغار ذلت، ذلت پہنچے گی، خواری اللہ کے ہاں. وعذاب شدید، اور عذاب سخت، بما کانوا یمکرون، بسبب اس کے کہ تھے مکر کرتے. فمن یرد اللہ، اور وہ آدمی کہ ارادہ کرے اللہ یہ کہ کھول دے، ہدایت کرے، کھول دیتا ہے سینہ اس کا للاسلام، اسلام کے لیے. جس آدمی کے لیے اللہ ہدایت کا فیصلہ کر دے، یشرح صدرہ للاسلام، کھول دیتا ہے خود اس کے سینے کو اسلام کے لیے. اور وہ آدمی یرد، ارادہ کرے اللہ، این یضلہ، یہ کہ گمراہ رکھے اس کو، کر دیتا ہے اس کے سینے کو ضیقاً، تنگ، حراجاً، سخت تنگ، کانما، گویا کہ وہ چڑھتا ہے آسمان میں. کذالک، اسی طرح کرتا ہے اللہ پاک، رجس، پھٹکار اور خذلان، علی الذین، اوپر ان لوگوں کے لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے. اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ میرا یہ ارادہ ہو کہ اسے ہدایت دے کے نجات دوں، تو اس کے سینے کو میں ایمان سے، میں اس کے سینے کو ہدایت کے لیے کھول دیتا ہوں، شرع صدر کر دیتا ہوں، اس کا سینہ کھل جاتا ہے. یشرح صدرہ للاسلام. اس کی علامت حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں. شرع صدر کی علامت کیا ہے؟ کہتے ہیں الانابۃ الی دار الخلود. ابن مسعود کہتے ہیں شرع صدر کی علامت یہ ہے کہ آدمی کی انابت ہو جائے دار الخلود کی طرف، والتجافی عن دار الغرور، اور آدمی بچ جائے دھوکہ، دنیا جو دار الغرور ہے، دھوکے کا گھر، اس کے محبت نکل جائے. بل استعداد للموت قبل النزول، اور آدمی موت آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جائے. جس آدمی میں 3 چیزیں پائی گئی، معلوم ہو اس کو سمجھو کہ اس کا سینہ کھل گیا. یشرح صدرہ، شرع صدر کی علامتیں کتنی ہیں؟ 3. ایک علامت الانابۃ الی دار الخلود، آخرت کی طرف دل کا راغب ہو جانا، اور آخرت کی طرف دل کی انابت پیدا ہو جانا، اور دنیا دار الغرور سے التجافی، بچ جانا، نفرت آ جانا، اور الاستعداد للموت قبل النزول. یہ تفسیر سراج منیر عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. کیا نبی نے کبھی داڑھی کاٹی ہے؟ اگر ہے تو ثابت کیجئے، اگر نہیں کاٹی تو پھر لمبی داڑھی چھوڑنا فتبعونی کے موافق ہے. فتبعونی بچوا تو نے پڑھا ہی نہیں ہے. فتبعونی کی تو نے معنی نہیں پڑھا. فتبعونی کی میں آپ کو بات بتا چکا ہوں. یہ فتبعونی ساتھ والذین نتبعوہم بھی ہے. اتبعونی پوری نہیں ہوتی، والذین نتبعوہم ساتھ نہ ہو. یہ جو پرچی جس نے لکھی ہے کون ہے؟ نور الدین. ہاں کون بزرگ ہے نور الدین؟ ہاں کسی میت کا نام لکھ دیا ہے؟ کون ہے بزرگ؟ حدیث مطلق داڑھی کے بارے میں آیا ہے. تم نے مٹھی بھر کا قید کہاں سے نکال لایا ہے؟ ہم نے نہیں نکالا، صحابہ نے نکالا ہے.
یہ صحابہ کاٹتے تھے. اور صحابی جو ہوتا ہے وہ اتبعونی کا معنی ہم سے زیادہ جانتا تھا، اس لیے اللہ نے ان پر اعتماد کر کے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ کا سرٹیفکیٹ پہلے دے دیا. غیر مقلد چاہے دیوار سے ٹکرے مارے. پھر قید کہاں سے نکالی؟ اور کہتے ہیں حدیث میں مطلق ہے. اس کو کہا بچو تو مطلق مقید مانتا ہے؟ مطلق تو فقہ کی اصطلاح ہے. اب اپنا مذہب سر چھپانے کے لیے مطلق آ گیا اور مقید اور مجمل اور مفسر اور محکم. اب تیرا کیا مذہب ہے مطلق کے بارے میں؟ تو پتہ لگے. اہل حدیث بتائے مطلق کس کو کہتے ہیں؟ عام مطلق دلالت اشارات. گیا تھوڑا صبر کرو انشاءاللہ مسئلہ آنے والا ہے، مسئلہ تقلید کا اور درایت کا. وہاں میں پوچھتا ہوں مطلق کیا ہوتا ہے اور مقید کیا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں سب سے بڑا تماشے والا مذہب غیر مقلدوں کا ہے. سب سے بڑا تماشے، بالکل بروپی مذہب. ظاہر کچھ، اندر کچھ، دعویٰ کچھ، دلیل کچھ. یہ وہ کچھ پشتو والا نہیں. پشتو والا کچھ نے کوئی دوسرا کچھ ہے. پشتو والا کچھ. چلو. تغار عند اللہ وعذاب شدید بما کانوا. سبق نہیں چل رہا اور آپ ایسے سست بیٹھے ہیں نا. میں بھی کہتا ہوں آپ دعا کریں اور چلیں. اللہ بخشے. خدا کے بندے سبق پڑھنے کا ہی طریقہ ہوتا ہے. دیکھو یذلہ یجعل صدرہ ضیقاً، کر دیتا ہے اللہ اس کے سینے کو تنگ، حرجن سخت تنگ. اللہ فرماتے ہیں مشرک آدمی ہو اس کی مثال ایسی ہے جیسے سیدھا پہاڑ پہ اوپر آدمی چڑھے نا، سیدھا چڑھائی ہو تو پہاڑ پر سیدھا چڑھنے سے سینہ تنگ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر سیدھا آدمی اوپر چڑھنا ہو پہاڑ پہ تو جیسے وہ نہیں چڑھ سکتا، سیدھا آسمان سے کسی کو کہو نا ایسے چڑھ، مجبور کیا جائے تو اس کا سینہ تنگ ہوگا اور چڑھ نہیں سکے گا. جیسے وہ مشکل میں پھنسا ہے اسی طرح مشرک کو قرآن سناؤ، مشرک کا سینہ بھی اسی طرح تنگ ہوتا ہے. ہائے یہ سنا کیوں رہا ہے؟ دوسرے لفظوں میں جس طرح کتا شہد نہیں پچا سکتا اسی طرح مشرک قرآن بھی نہیں پچا سکتا. کتا ہر چیز پچا جائے گا لیکن ہضم کر جائے گا. شہد جو ہے یہ کتے کو ڈالو کتا ہضم نہیں کر سکتا، اسی طرح مشرک قرآن نہیں ہضم کر سکتا. ہاں دیکھو حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہی معنی کیا. واہ. ابن عباس کا معنی ہے یجعل صدرہ ضیقاً حرجا کانما یصعد یتصعد، گویا کہ وہ زور سے چل رہا ہے آسمان میں. کذالک کا ابن عباس کہتے ہیں یہ اچھا ابن عباس کہتے ہیں کہ مشرک آدمی اذا سمع ذکر اللہ اشمئزت قلوبہم وَيَرْتَاحُ بِذِكْرِ الْأَوْثَانِ. جب اللہ کی توحید کا ذکر آئے نا تو مشرک کا سینہ تنگ ہوتا ہے. اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اسی سے. اور جب آئے نا بزرگوں کا ذکر، بابے نے یہ کر دیا، 12 سال کا بیڑا تارا، فلاں کیا فلاں، تو اذا ہم یستبشرون، خوش ہو جاتے ہیں. اوثان کے ذکر پر خوش ہوتا ہے. حرجن، قرآن نہیں سن سکتا. قرآن کے سامنے مشرک کو بٹھا دو فوراً نیند شروع ہو جائے گی اور اس کو جھوٹی کرامتیں، جھوٹے قصے اور گپے شپے ساری رات سناتے رہو کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ جی واہ. یہ اور قرآن پچانا چند منٹوں کے لیے بھی مشکل ہے. ضیقاً حرجا کانما، گویا کہ چل رہا ہے آسمان میں. اسی طرح کرتے ہم رجس کہتے ہیں پلیتی کو،
جہاں مراد ہے پھٹکار اور خذلان، الذین پر ان لوگوں کے لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، ھذا صراط ربک مستقیما، ھذا کا مشار الیہ کیا ہے؟ ھذا اشارۃ الی البیان الذی جاء بہ القرآن، علامہ بیضاوی نے لکھا ھذا کا مشار الیہ اشارۃ الی البیان الذی جاء بہ القرآن، یہ میرے پیغمبر جو قرآن بیان لایا ہے، صراط ربک مستقیما، یہ راستہ ہے سیدھا تیرے رب کا، صراط ربک راستہ ہے تیرے رب کا، مستقیما صراط ربک ہوتے ہی مستقیم ہے۔ یہ اگلا جو مستقیمہ ذکر کیا بطور تاکید کے لیے ذکر کیا، مؤکد اللہ، ھذا کا مشار الیہ سمجھ گئے یا نہیں؟ کیا مطلب؟ یہ قرآن کا بیان کرتا راہ، صراط ربک یہ ہے تیرے رب کی راہ، مستقیمہ سیدھی راہ کو، قد فصلنا الآیات ہم نے کھول کھول کر بیان کی آیات، صراط مستقیم کی توضیح کے لیے، لقومی یذکرون یذکرون واسطے اس قوم کے جو نصیحت حاصل کرتی ہے، مستفید وہ ہوں گے جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں، ضدی اور قوم لدہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جھگڑالوؤں کو لہم دار السلام، لہم واسطے ان کے دار السلام گھر ہے سلامتی کا، عند ربہم ان کے رب کے ہاں۔ خیال ہے یا نہیں ہے؟ یہ لہم دار السلام میں حسر ہے، ہم دار السلام میں اثر ہے، ہوبا بلیہم میں بھی اثر ہے، ہوبا بلیہم میں بھی اثر ہے۔ ھذا کا مشان لے قرآن کا بتلایا ہوا راہ، اب مانا کرو یہی قرآن کا بتلایا ہوا راہ، یہ راہ تیرے رب کا مستقیمہ جو بالکل سیدھا ہے، اور اسی راہ کو ہم نے کھولا ہے، قد فصلنا الآیات تحقیق ہم نے تفصیل کی ہے اس صراط مستقیم کی آیات کے ذریعے، لقومی یذکرون یہ قرآن والی راہ سے فائدہ وہ اٹھائے گا جو نصیحت کو قبول کرتا ہے، جس کا اندر سلامت ہے، فطرت صحیح ہے اور اس میں قبول حق کی صلاحیت موجود ہے۔ لہم یہی لوگ جو قرآن کی نصیحت کو قبول کرتے ہیں، صرف ان کے لیے ہوگی جنت۔ اب مانا آیا؟ اثر والا مانا سمجھ آیا؟ جو قرآن کے مسئلہ کو مانتے ہیں، لہم دار السلام جنت صرف انہی کے لیے ہے، جو قرآن کا مسئلہ نہیں مانتے وہ باروں بار جہنم۔ لہم دار السلام جنت بند ہے ان کے لیے جنہوں نے قرآن کی راہ مانی، قرآن کے ساتھ لگے، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ اور وہ اللہ هُوَ وَلِيُّهُمْ جہاں پر بھی اثر ہے، راضی نے دونوں مقام پہ لکھا، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ پر راضی کی عبارت ہے، یفید الحسرہ اے لا ولی لہم الا ہو، هُوَ وَلِيُّهُمْ یہ حسر کا فائدہ دے رہا ہے، اور مطلب کیا ہے؟ لا ولی لہم الا ہو اور کوئی ولی اور کارساز نہیں سوا اللہ کے، اور دار السلام کے بارے میں جملہ راضی کا ھذا یوجب الحسرہ پمانا ہو لہم دار السلام لا لغیرہم جہاں پر واجب کرتا ہے حسر والے معنی کو، مانا یہ ہے صرف انہی کے لیے، کن کے لیے؟ ھذا کا مشار الیہ ماننے والے، ھذا کا مشار الیہ کیا ہے؟ تو بولو بزرگوں، بیان القرآن قرآن کا بیان صرف جنت ان کے لیے ہے۔ اللہ نے کیا فرما دیا کہ جنت میں صرف ہو جائے گا جو قرآن کی راہ مانتا ہے،
اور قرآن کے بیان پہ ایمان رکھتا ہے، دوسرا کوئی جنت میں جا سکتا نہیں، ایک۔ اور جو قرآن جو جنت میں جائے گا اس کا عقیدہ ہے کہ کارساز صرف اللہ ہے، کیونکہ قرآن کا مسئلہ اور صراط مستقیم یہی ہے، ہوا ولیہم، یہ عقیدہ رکھنا کہ لا ولی یا غیر اللہ کے سوا کوئی ولی اور کارساز نہیں، کارساز اللہ ہے۔ بما کانوا یعملون ویوم یحشرہم جمیعا، اور جس دن جمع کرے گا ان سب کو اللہ، جمیعاً کا معنی عابد بھی اور معبود بھی، یا معشر الجن، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور جنوں کی جماعتیں، یقال لہم توبیخاً، یہ کہا جائے گا میدان محشر میں بطور تذلیل مجرمین کے۔ ایک تو ہوتا ہے نا طالب علم نے کوئی غلطی کی، استاد کے سامنے آیا، استاد کہتے ہیں کان پکڑ لے، ایک یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ پہلے آدھا گھنٹہ اس کو کھڑا کرے، تو نے یہ کام کیا کیوں، تو نے یہ کام کیوں کیا؟ آپ کا کیا اندازہ ہے بےزتی کس چیز میں زیادہ ہے؟ ہاں، آخر آپ بھی اس معاملے میں زیادہ مشاہدہ کیا ہوا ہے۔ دو چیزیں ہیں، طالب علم نے شرارت کی، وہ آیا، استاد نے دو لگائیں، پوچھا نہیں ہے کیا، دو ماری، چل دفعہ ہو جا، ایک یہ انداز ہے، اور ایک یہ آتے ہی بھائی کھڑا ہو جا، تو کیوں گیا تھا دکان پہ، کس سے پوچھ کے گیا تھا؟ مدرسے کے قانون کی پابندی کوئی نہیں، شروع پورا گھنٹہ تقریر کرتا ہے استاد۔ اب وہ طالب علم بیچارہ سوچتا ہے کہ استاد جی خدا کے لیے 10-12 مار لیتے، یہ کون سی پولیس والی تفتیش شروع ہوگی ہے؟ تو یہ تفتیش ہوتی ہے تذلیل کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کریں گے کہ ان مشرکوں کو کہو سیدھے جہنم میں چلے جاؤ، نہیں، صحیح تفتیش ہوگی، اور تفتیش سے مقصد کیا ہوگا؟ جسمانی ریمانڈ، یہ جسمانی ریمانڈ ہوگا، اور صحیح کر کے ریمانڈ صحیح بےزتی ہوگی۔ یہاں پر بھی وہی ہے، ذلیل کرنے کے لیے، اس لیے نیچے لکھا ہے تذلیل، اور بول پڑو خدا کے لیے، تذلیل مجرمی، مجرموں کو ذلیل کرنا۔ یہ یا معاشر الجن، اے جنوں کی جماعتیں، تحقیق اس تک سر تم من الانس، تم نے بڑے مرید بنائے انسانوں سے، اس تک سر تم من تم بڑے مرید بنائے، بڑے لوگوں کو مرید بنایا انسانوں سے، وقالا، اور کہیں گے اولیاء ان کے، من الانس، انسانوں سے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، استمتع بعضنا ببعض، ہم نے نفع حاصل کیا بعض نے ساتھ بعض کے، پہنچائی اور پہنچائی، بلغنا، پہنچ گئے ہم اپنی مدت کو، الذی، وہ مدت کے مقرر کی تھی تو نے ہمارے لیے، ہم اس مدت کو پہنچ گئے۔ کالا النار مثواکم، خیال کرو استمتع کا معنی شیعوں والا نہیں ہے کہ یہ کہیں گے یا اللہ ہم نے جنوں کے ساتھ بڑے مدے کیے، استمتع یہاں معنی کیا؟ نفع اٹھایا، ایک دوسرے، جنوں نے انسانوں سے نفع اٹھایا، انسانوں نے جنوں سے نفع اٹھایا، کیسے؟ ایک دوسرے سے نفع تو ہے نا، نفع تو اٹھائے، انسانوں نے جنوں سے، جنوں نے انسانوں سے۔ کس طرح؟ جن آگے یہ وادی میں گیا، اور وادی میں وہاں کہتے ہیں اعوذ بسید ھذا الوادی، میں اس وادی میں آیا ہوں اور جنوں کے سردار کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب جن اسے نہیں چھیڑتے تھے، یہ لفظ کہتا تو اس کا نفع کیا ہے کہ جن اب اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے، اور جنوں کا نفع کیا؟ جن کہتے دیکھ ہی نا، اپنے ساتھیوں کہتے دیکھ میری شان دیکھ، انسان بھی مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، تو اس کی شہرت بن گئی اور یہ تکلیف سے بچ گیا۔ اور اس طرح کے اور بھی بڑے نفع جنوں نے انسانوں سے اٹھائے، انسانوں نے جنوں سے اٹھائے۔ یہ جو عامل بیٹھے ہیں یہ بھی تو نفع اٹھاتے ہیں نا، جن والے، جن نکالو اور 10-12 منٹ لگتے ہیں، اس کے جناب بالکل آرام بیٹھے بٹھائے 5-6 ہزار روپیہ لے لو،
اور یہ پوچھتے ہیں بیٹھ کر ہاں بھائی تجھے کتنا مہینہ ہے، پوچھتے ہیں کتنے عرصے سے خامن تیرے قریب نہیں گیا، کتنا عرصہ ہوگی، یہ پوچھتے ہیں عورتوں سے بے حیا باش. یہ پوچھتے ہیں، یہ ایسے عامل بھی ہیں. تو وہاں پر بیٹھا ہے بزرگ بیٹھا ہے اور وہاں خلوت سیاح ہو رہی ہے. اس کو نہیں پتا کہ خلوت السیاح پہ حکم البتی، یہ وہاں پر بیٹھا ہے تعویذوں کے لیے خلوت سیاح ہے لیکن یہ پہ حکم البتی ہے. چلو بہرحال یہ بزرگ بیٹھے ہیں کئی بزرگ اور عامل جنات، تو نفع تو بھائی اٹھائے نا. استمتع بعضنا ببعض، ہم نے ایک دوسرے سے نفع اٹھائے، کچھ جنوں نے انہوں سے اور انہوں نے جنوں سے. عام بھی کوئی عامل ہے جس کا عمل جنات پہ چلتا ہو؟ ہاں کون؟ یہ تو مجھے شک پڑتا ہے خود جن نہ ہو. ہاں بھائی ہے کوئی ایسا بزرگ جس کا عمل جنوں پر چلتا ہو؟ جنات کو جو کنٹرول کر سکے. اچھا چلو بکر نہ ضائع کرو. استمتع بعضنا ببعض فبلغنا، اب پہنچ گئے ہم اپنی مدت کو، الذی وہ مدت کہ مقرر کی ہے تو نے ہمارے لیے. قال النار، مطلب کیا ہے؟ دنیا میں بھولے رہ گئے، نفع مستیوں میں رہ گئے، اب کوئی چھٹکارا؟ فرمایا ہاں النار مثواکم خالدین فیہا، آج ٹھکانہ ہے تمہارا ہمیشہ رہنے والے بیچ اس کے. الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ. ان ربک حکیم علیم، یہاں بزرگوں نے بڑے عجیب عجیب شغل لگائے. الا ما شاء اللہ، یہ آیت آ رہی ہے سورۃ ہود میں بھی، دیکھ لو. خالدین فیہا الا، ہمیشہ رہیں گے جہنم میں، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو چاہے اللہ. اس سے کئی بزرگ گمراہ بھی ہوئے ہیں، بڑے بڑے بزرگ. انہوں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا جہنم خالی ہو جائے گی اور جہنمی جہنم سے نکال دیے جائیں گے. دلیل کیا ہے؟ الا ما شاء اللہ. یہ شبلی نعمانی وغیرہ بھی اسی نظریے کے قائل ہیں، اور بھی بہت سارے بزرگ اس طرف چلے گئے کہ الا ما شاء اللہ کا مطلب ہے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے مگر جو چاہے اللہ. یعنی ایک ایسا وقت آئے گا کہ جہنم خالی ہو جائے گی اور جہنم کی وہ جو تاکڑیاں اور دروازے ہیں وہ بج رہے ہوں گے اور سارے جہنمی وہ جہنم سے نکل جائیں گے اور جہنم کی خالی صرف جیل رہ جائے گی، باقی کوئی چیز نہیں رہے گی. لیکن یہ نظریہ بالکل مبنی بر ضلالت ہے، غلط نظریہ ہے. اور یہ اگر کسی بزرگ نے لکھا تو اللہ اسے معاف کرے. بہرحال یہ نظریہ بڑا خطرناک ہے. ما شاء اللہ سمجھو، اس کی باقی توجیہات تو آگے کروں گا. اصل توجیہ جہاں پر یہ ہے، ایک ہوتی ہے قید اور ایک ہوتی ہے قید با مشقت. اس کو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک تو ہے قید، چل بھئی 10 سال تیری سزا ہے، اور ایک آتا ہے کہ قید با مشقت. با مشقت کیا ہے کہ جیل میں کام بھی لیا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں نا جہنم میں تو رہیں گے نا ہمیشہ، تو جہنم میں کوئی اور ڈیوٹیاں بھی لگ سکتی ہیں. الا ماشاء اللہ، صرف قید نہیں ہوگی بلکہ قید با مشقت. جہنم کی رہائش بھی ہوگی اور ماشاء اللہ وہ عذاب بھی ہوں گے جو قسم و قسم کی مشقت میں اس کو ڈالنے والے ہوں گے. یہ میں سمجھا رہا ہوں. ایک ہوتی ہے قید اور ایک کیا ہوتی ہے؟ قید با مشقت. ایک ہوتے ہیں کان پکڑنے اور ایک یہ ہوتا ہے کہ مولانا عبدالرحمان صاحب کو اوپر بٹھا دیا جائے، کان بھی پکڑایا جائے اور مولانا عبدالرحمان صاحب بھی بیٹھ جائے. تو اب پہلے تو ہوگا نا وہ مثال ہے صرف قید کی، اور یہ دوسری مثال ہے قید با کان پکڑنا با مشقت. تو الا ماشاء اللہ میں یہی چیز بیان ہوئی کہ جہنم میں بھی ہوں گے اور اوپر سے کچھ اور عذاب بھی ہوں گے، اور عذاب بھی ہوں گے. تو ان کا مطلب ہے قید با مشقت. ایک نمبر 2 ہو سکتا ہے یہ ماشاءاللہ یہ سب سے بہتر توجیہ ہو کہ یہ قدرت باری تعالیٰ کا بیان ہے کہ وہ جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اب ہوں گے اللہ کی زیر قدرت. یہ نہیں ہے کہ جہنم میں پہنچ کر خدا کی قدرت سے بھی باہر ہو جائیں
اور اللہ اگر انہیں نکالنا چاہے بھی صحیح تو نہ نکل سکے. نہیں، ماشا اللہ کہہ کر بتا دیا رہیں گے ہمیشہ جہنم میں، لیکن ان کا جہنم میں رہنا تحت مشیت اللہ ہوگا، مطلب ہے تحت قدرت اللہ. ماشا اللہ، اللہ کی قدرت بیان کرنا مقصود ہے. بھائی دیکھو نا، باپ پڑھ سکتا تھا کہ ہمیشہ جہنم کا جب فیصلہ ہوگا تو کیا اب اللہ مجبور تو نہیں ہو گیا ان کو نکالنا چاہے تو نہ نکال سکے؟ فرمایا نہیں، فیصلہ تو جہنم کا ہے، ہمیشہ رہیں گے، لیکن ماشاء اللہ اللہ مجبور نہیں ہوگا. اللہ کو اختیار اسی طرح ہوگا، وہ باہر نکالے تو نکال سکتا ہے لیکن نکالے گا نہیں. تو یہ بیان ہے قدرت باری کا. ماشاء اللہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اللہ نیچے لکھا ہے نا بیان قدرت. ماشاء اللہ لیکنہ لم یشاء، ہوگا وہ جو اللہ چاہے لیکن نکلنا اللہ چاہے گا ہی نہیں. ان ربک حکیم علیم، بے شک رب تیرا حکیم ہے، حکمت پر مبنی ہے، علیم جاننے والا ہے. کذالک نبلی بعض الظالمین، اسی طرح نبلی بعض الظالمین، دوستی کرتے ہیں بعض ظالموں کی بعض کے ساتھ، دوستی لگاتے ہیں پیر بھائی تے پیر بہنا، دوستی لگاتے ہیں بعض ظالموں کی بعض کے ساتھ، محبت ڈال دیتے ہیں. بما کانوا یکسبون، بسبب اس بد عقیدگی کے جو وہ کماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں بعضوں کو بعض کا ہم دوست بنا دیتے ہیں، اور دوستی کی وجہ ہوتی ہے الجنس یمیل الی الجنس، جنس کا میلان کس کی طرف ہوتا ہے؟ جن کی طرف. کچھ سمجھ آئیے بات؟ آپ دیکھیں گے جو کالجی مزاج ہوگا وہ کالجی کو پسند کرے گا، اور جو مولوی مزاج ہوگا وہ مولوی کو پسند کرے گا. اب اگر کالجی کسی لڑکی کو کہہ دو کہ تیرا مولوی سے نکاح کرتے ہیں، وہ مر جائے گی بیچاری. مولوی سے نکاح توبہ. اور اگر کسی مدرسۃ البنات والی کو کہہ دو کہ تیرا کالجی سے نکاح کرتے ہیں، وہ بھی ایک دفعہ تو اس کی پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی. یہ کون سی مصیبت ہے؟ تو کالجی ساری کمپنی یہ اپنی ہم جنس کو پسند کرتی ہے. کبوتر کبوتر کے ساتھ چلتا ہے، کوا کوے کے ساتھ چلتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان کی دوستیاں لگ گئی، کس کی وجہ سے؟ وہ بھی مشرک تھے، یہ بھی مشرک، جنس جنس کی طرح میل ہو گئی. اور ان کی دوستی کی وجہ وہی گندا عقیدہ. اس نے بھی جانا ہے برتن اٹھا کر عرس پر، اس نے بھی دیگچا اٹھا کر عرس پر، وہاں پیر بھائی اور پیر. یہ مناسبت وجہ بما کانوا یکسبون. یا معشر الجن والانس، قیامت کے دن تخویف اخروی. اور نیچے لکھا ہے نا بد اعتقادی میں ہم جنسی کے باعث دنیا میں ملے رہتے تھے. اب کہا جائے گا یا معشر الجن والانس، اے معشر جن. یہ جو شیعہ مذہب ہے یہ ان کا ایک اصول ہے، یہ جہاں پر بھی رہائش رکھتے ہیں کٹھی آبادی ہوتی ہے ان کی. آپ نے کبھی خیال نہیں کیا جہاں پر شیعہ مذہبی رہیں گے یہ اپنی علیحدہ کالونی بنائیں گے اور سارے بے ایمان اکٹھے ہوں گے. اور یہ ان کا ہوتا ہے والتولا، یہ تولا ہے آپس میں سب جڑ کے رہنا ہے. اس لیے اردا گرد کی یہ پنڈی ٹیکسلا چکوال یا اردا گرد کی مجھے سرحد کا نہیں پتا، پنجاب کا، جہاں پر بھی یہ بے ایمان بیٹھتے ہیں اکٹھے ہوں گے. اسی طرح وہ طوطے ہیں، وہ جب مکان کرائے پر لیتے ہیں وہ پہلے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ادھر کوئی بے ایمان رہتا ہے کہ نہیں. وہ اگر کہیں کہ ادھر طوطا رہتا ہے وہ اسی محلے میں گھر خریدیں گے اور اسی پر یہ سارے. تو جنس جنس کی طرح میل. اور تم کیا کہتے ہو؟ سنگین لب لینے نا، ایک جگہ مزاج والوں کو تلاش کر لیتے ہیں. تو بما کانوا یکسبون. یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، کہا جائے گا قیامت کے دن اے جماعتیں جنوں اور انسانوں کی. اللہ معلوم ہوتا ہے جن مکلف اور انسان بھی. ہاں جن مقابل کس کے آ رہا ہے؟ انس کے. وہ جو سر سید کہتے ہیں جن دیہاتیوں کو کہتے ہیں بے وقوف.
سر سید کا نظریہ ہے جن کوئی مخلوق نہیں بلکہ جن یہ دیہات والے پینڈو لوگ ہیں جو خیموں شیموں میں رہتے ہیں، جہاں جن کس کے مقابلے میں آ رہا ہے؟ انس کے، تو اب وہ دیہاتی بیچارے انسان کے مقابل ہے۔ یا معاشر الجن بل، میرا خیال تو ہے جن تھا ہی سر سید۔ یا معاشر الجن والانس الم یاتکم، کیا نہیں آئے ان کے پاس رسول، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول منکم، رسول منکم، توجہ فرماؤ مشکل مسئلہ ہے، رسول منکم، رسول تم میں سے، منکم یقصون علیکم آیاتی، جو بیان کرتے اوپر تمہارے کیا چیز؟ فضائل اعمال نا، آیاتی وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور ڈراتے تھے تم کو اس دن کی ملاقات سے، قالوا شہدنا، کہیں گے ہم گواہیں اپنے نفسوں پر، اور دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے، وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور گواہی دیں گے اپنی جانوں پر کہ بے شک وہ ساری زندگی کافر رہے، گواہی دیں گے کہ اشاعتیوں کا فتویٰ تو سچا تھا۔ الم یاتکم رسول منکم، یا منکم پر بڑی بارکۃ الاعراب سے مفسرین کی، کہ جہاں اللہ نے خطاب کتنی جماعتوں کو کیا؟ بولو نا بزرگوں، یا معاشر الجن والانس، اونچا بولو ذرا، اونچا بولو اور اونچا بولو، سستی ختم کرو۔ یا معاشر الجن الم یاتکم رسول منکم، اب یہ کم کا خطاب کس کو ہے؟ حضرت ضحاک تابی، بہت بڑا تابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول من الجن و رسول من الانس، کہتے ہیں جنوں میں بھی رسول آئے انسانوں میں بھی آئے، اور قوم ضمیر سے مراد دونوں پارٹیاں ہیں، جنوں کے نبی جن تھے اور انسانوں کے نبی انسان تھے۔ یہ مذہب کس کا ہے؟ حضرت ضحاک تابی کا۔ وہ کہتا ہے رسول من الجن، اور ابن اپنا علامہ نصفی اسی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں علیہ ظاہر النص، ظاہر نص کا بھی تقاضا یہی ہے کہ منکم، وہ جو تم تعبیریں کرتے ہو، ظاہر نص کا تقاضا یہ ہے کم ضمیر سے مراد انسان بھی جن بھی، اور مطلب یہ ہے انسانوں کے رسول انسان کی جنس سے، اور جنوں کے رسول کس کی جنس سے؟ جنوں کی جنس سے۔ یہ قول ہے کس کا؟ ضحاک تابی کا۔ لیکن اکثر مفسرین نے وہ کہا کہ منکم سے مراد ہے من مجموعکم، منکم سے مراد کیا ہے؟ من مجموعکم، اور اکثر یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر رسولو من احد الفریق ہے، پر رسولو من احد الفریقین، قرطبی نے کہا رسول جنوں کی جنس سے نہیں تھے، انسانوں کی جنس سے تھے، لیکن یہ ایسے ہے جیسے سورہ رحمان میں مارا جل، تو وہاں پر کڑوے اور میٹھے دریا کا ذکر ہے، تو دونوں سے موتی نکلتے ہیں، حالانکہ موتی ایک سے نکلتے ہیں، تو یہاں پر بھی ایسا ہے من مجموعکم، یہ قرطبی نے جواب دیا۔ اور یہی بات تقریباً علامہ راضی نے اور روح المعانی والے بزرگ نے لکھی ہے کہ لم یرسل منہم الیہم رسول ولم یکن لہ من الجن قط رسول مرسل، جنوں میں کوئی کبھی رسول نہیں بھیجا گیا، رسول انسانوں سے آئے۔ یہ ابن جریر بھی کہتا ہے کہ جنوں سے کوئی رسول نہیں بھیجا گیا۔ بہرحال یہ ایک بیضابی، ابن کثیر، یہ سارے کہتے ہیں من جملہ تھے رسول من الانس فقط ولیس من الجن، رسول صرف انسانوں سے ہوتے ہیں، جنوں سے رسول نہیں ہوتے۔ یہ کس نے؟ قرطبی نے بھی کہا، اچھا بیضابی نے بھی، لیکن علامہ راضی نے ایک اور بات بڑی عجیب کی، فرماتے ہیں کہ یہ جو مشہور ہے کہ اجماعی مسئلہ ہے کہ رسول کس سے آتے ہیں؟ صرف انسانوں سے،
امام راضی کہتے اس پر کوئی اجماع نہیں. جب تابعی کا اختلاف ہے تو اجماع کہاں رہا؟ ضحاک تابعی منکر ہے، کہتے اس پر کوئی اجماع نہیں. بہرحال بہتر توجیہ یہی ہے کہ یہ عام ہے. کتنی توجیہیں ہو گئی؟ دو. کتنی توجیہیں ہو گئی؟ دو. پہلی توجیہ ضحاک تابعی کی کہ جنوں کے رسول جنوں کی جنس سے اور بشروں کے رسول بشر کی جنس سے یہ. لیکن اس کو رد کیا آپ کے بزرگوں نے، راضی رحمہ اللہ، قرطبی، روح المعانی، بیضابی اور اس طرح کے سراج منیر سب رد کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہاں مراد منکم من مجموعے کم. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں نا انصاف کے ساتھ تو ظاہر قرآن کس کا مؤید ہے؟ حضرت قتادہ کا یا دوسروں کا؟ منکم آپ تو تعویل کر رہے ہیں من مجموعے کو. تعویل ظاہر قرآن کس کا مؤید ہے؟ حضرت. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جہاں پر رسول کا معنی اصطلاحی نہ لو، تا رسول کا معنی کیا ہے؟ لغوی، اور اس سے مراد مبلغین اور منذرین ہے. کیا سمجھ رہے ہو؟ سر سید کے نظریات کس کتاب میں ملے؟ اس کی کتاب ہے لغات القرآن اور خطبات سر سید. سر سید کے خطبات ساری زندگی کا گند کٹ ہے، اور لغات القرآن بھی ہے، قرآن پاک کی تفسیر. ہاں بھائی، تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ یا رسول سے کیا معنی لو؟ لفظی معنی لیا جائے، کوئی اشکال نہیں. اور مراد کیا ہے؟ نذیر اور مبلغین. تو جنوں کے نذیر اور تبلیغی جماعت جنوں کی جنوں میں ہے، انسانوں کی انسانوں میں. کچھ سمجھ رہی ہے بات؟ تو یہ تیسری توجیہ کر رہا ہوں اور زیادہ تحقیق کے یہی قریب ہے. تیسری توجیہ من مجموعے کم والی وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس میں تعویل ہے. ہاں بھئی یہ تعویل بھی کوئی نہیں. رسول لغوی معنی ہے جیسا اور بھی کئی مقام پہ آتا ہے. الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، بیان کرتے تھے اوپر تمہارے آیتیں میری اور ڈراتے تھے تم کو. علیکم آیاتی معلوم ہوتا ہے تبلیغی کے لیے ضروری ہے آیتیں پڑھے. یقصون علیکم آیاتی، حجت تب پوری ہوگی قرآن پڑھا جائے گا. آیاتی بجنذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیات الدنیا. وہ کہیں گے جی اقرار جرم، ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں اور دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے، اور گواہی دی انہوں نے اپنے اوپر انہم کانوا کافرین. قیامت کو بھی کہیں گے ہم کافر رہے، مسلمان نہیں تھے. کانوا کافرین. دنیا میں بھی کہتے ہیں ذالک علم یکن، یہ اس لیے ہے ذالک یہ اس لیے ہے کہ نہیں ہے رب تیرا مہلک القری، ہلاک کرنے والا بستیوں کا، بے ظلم ساتھ زیادتی کے ساتھ، وآلھا غافلون اور آل اس کے غافل ہوں. یہ کیا مطلب؟ آل اس کے غافل ہوں. اللہ بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا، ظلم کے ساتھ آل اس کے غافل ہوں. اکثر عذاب آئے ہی غفلت کے وقت ہے. ہم نائمون ہم قائلون، عذاب تو آتے ہی غفلت کے وقت رہا ہے. یہاں پر کیا فرمایا؟ آلھا. او بزرگوں، عذاب ہمیشہ کس ٹائم آیا ہے؟ کبھی نائمون تھے، کبھی قائلون، کبھی قیلولہ کر رہے تھے، کبھی رات کو سو رہے تھے. تو غفلت پر اللہ نے پکڑا ہے. یا یہ آیت آ گئی کہ اللہ پاک نہیں ظلم کے ساتھ پکڑتا. وآلھا غافلون. تو یاد رکھو جن آیات میں ذکر ہے اس بات غفلت کا، تو وہ غفلت اور ہے، اور جس میں نفی کی گئی ہے مطلب ہے کہ حالت غفلت میں پکڑ کی نفی ہے، یہ غفلت اور ہے. دونوں غفلتوں کا فرق ہے. اس غفلت سے مراد ہے مسئلہ نہ پہنچاؤ. اس غفلت سے مراد کیا ہے؟ مسئلہ نہ پہنچاؤ. اور اس غفلت سے مراد ہے طبی غفلت. آلھا غافلون، آل اس کے غافل ہوں. کیا مطلب؟ حجت پوری نہ ہوئی ہو. اللہ بغیر اتمام حجت کے عذاب نہیں دیتا. آپ کی غور ہے نہیں ہے؟
ایک مسئلہ سن لو، یہ قرآن کا قانون ہے، حتیٰ نبعث رسولا، اس وقت تک اللہ عذاب نہیں دیتا جب تک حجت پوری نہ ہو۔ ہمارے ایک میاں والی کے بزرگ ہیں، بہت تکڑے مولوی ہیں، وہ میرے پاس آئے تو رات کو گپ شپ لگاتے رہے، تو اب تقریباً ہم نے سونے کا پروگرام بنایا، میں بھی سو گیا، وہ بھی رات کو 1 بجے اٹھ بیٹھا، اس کو نیند نہیں آئی، بزرگ ہے بڑا نیک سا، اٹھ کے مجھے کہتے اٹھ بیٹھو، میں نے کہا خیر ہو، کہتے اٹھ کے بیٹھو، ٹھیک ہے اٹھ کے بیٹھا، کہتا ہے کہ پہلا قول بزرگوں کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جہنمی تھے، کافر تھے، مجھے کہتا ہے اچھا، میں نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ کہتا ہے جی ٹھیک ہے نا، مسلم میں حدیث آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے کی اجازت مانگی، اللہ نے نہیں دی، قبر کی زیارت کی اجازت دے دی، یہ صاحب مسلم میں ہے۔ میں نے کہا یہ آپ سو کر آپ کو الہام ہوا ہے، آپ یکدم اٹھ بیٹھے ہیں 12-1 بجے، تو کہتے نہیں حدیث ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ کو کوئی قانون شانون نہیں آتا، یہ روایت صریح قرآن کے خلاف ہے۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے قرآن میں آتا ہے، قرآن پاک نے یہ قانون بیان کیا ہے کئی مقام پہ کہ عذاب بغیر اتمام حجت کے اللہ دنیا کا عذاب بھی نہیں دیتا، تو آخرت کا بطریق اولا جو دائمی اور خلد والا عذاب ہے وہ کیسے ملے گا؟ قرآن کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالی دنیا کا عارضی عذاب بھی نہیں دیتے بغیر اتمام حجت کے، تو آخرت کا عذاب خلد بغیر اتمام حجت کے وہ کیسے دیں گے؟ اچھا خیر، بہرحال جب اس کی توجہ ہوئی تو میں نے کہا تو لوگوں کے سامنے ایسے کہتا ہے کہ خبر واحد نہ پیش کرو، فلاں نہ پیش کرو، اس مسئلے میں آپ خبر واحد کو لے کر قرآن کے قانون کو چھوڑ گیا۔ اب پیر کے کہتے ہیں یار بات ٹھیک ہے، مجھے سمجھ آ گئی، یہ آپ کو میں نے اس لیے سنائی، آپ نے بھی کئی محققین یہ مسئلے چلاتے ہیں، اور فقہ اکبر میں یہ مسئلہ لکھا ہے، فقہ اکبر جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کتاب ہے، فقہ اکبر میں یہ لکھا ہے کہ نبی پاک کے والدین جہنمی ہیں، اور وہ کانا کافرہ، اس طرح کے لفظ ہیں کہ کافر تھے، جہنمی ہیں، لیکن یاد رکھو فقہ اکبر امام صاحب کی کتاب قطعاً نہیں۔ کیا سن رہے ہو؟ فقہ اکبر امام صاحب کی کتاب قطعاً نہیں، اور قرآن کا قانون یہ ہے اتمام حجت کے بغیر نہ پکڑنا، جہاں یہی معنی ہے آلوہا باطلون، اور نبی پاک اور حضرت عیسیٰ کے درمیان 650 سال کا فاصلہ ہے زمانے فطرت کا، جہاں پر کوئی پیغمبر نہیں تھا اور کسی نے مسئلہ نہیں سمجھایا، تو نبی پاک کے والدین بھی کس زمانہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ زمانے فطرت سے۔ اس لیے فقہا اور محدثین کا اس بات پہ تقریباً سب کا یہ قانون کے مطابق یہی رجوع ہے کہ کم از کم والدین نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں سکوت اختیار کرو، ان کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے، باقی آپ کی یہ خبر واحد مسلم میں ہو، بخاری میں ہو، یہ نسکتی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ جو روایت پیش کرتے ہیں وہ خبر واحد ہے، مغفرت کی اجازت نہیں ملی۔ ادھر بابا سجوتی اٹھ کھڑا ہوگا اور سجوتی نے کہا، اس نے رسالہ لکھا، اچھا ہے کوئی نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے والدین کو زندہ کیا اور پھر وہ مسلمان ہوئے، پھر مر گئے، مسلمان ہونے کے لیے زندہ ہوئے، یہ لکھا۔ ادھر ملا علی قاری کھڑے ہوئے، انہوں نے رسالہ لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین کافر تھے اور پکے جہنمی تھے، یہ ملا علی قاری کا رسالہ ہے اور رسائل علی قاری میں موجود ہے۔ ادھر سجوتی کا رسالہ ہے، تو یہ ایک معرکۃ الآراء بات چلتی رہی۔ ہم کہتے ہیں ملا علی قاری نے بھی غلط کیا اور سجوتی نے بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ یہ اصل بات یہ ہے جو قرآن کا قانون ہے، نہ ملا علی قاری نے اس طرف توجہ کی نہ علامہ سجوتی نے۔ آپ قرآن کی آیات دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا زمانے فطرت کے لوگوں پر قطعی حکم کوئی نہیں لگ سکتا، الا یہ کہ ان کا شرک قطعی دلیل سے ثابت ہو۔ تو ہم کہتے ہیں نبی پاک کے والدین کا شرک، حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کا شرک قطعی دلیل سے قطعاً ثابت نہیں، جب ثابت نہیں
تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ہم ان کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے کہ جہنمی تھے غیر جہنمی. یہ جو مولوی چند روایتیں لے کر یہ تبصرے کرتے ہیں یہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور قرآن کے بھی خلاف کرتے ہیں. آج کل یہ مسئلہ بھی اٹھا ہوا ہے. آپ کے کئی بے وقوف شروع ہو جاتے ہیں سٹیج پہ اور خواہ مشرکین یا لوگوں کو توحید سے روکنے کے لیے ایسے مسائل چھیڑتے ہیں. اگر کسی کا نظریہ ہے اپنے پاس رکھے. قرآن کے ساتھ دیانتداری سے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ نبی پاک کے والدین کے بارے میں ہمارا مسئلہ کس کا ہے؟ سکوت کا. وہ کچھ سمجھ آ بھی گئی ہے کہ نہیں؟ آپ میں تو میرا خیال سکوت کے کم ہی کہہ لوں گے کیونکہ محقق یہ نہیں کہہ سکتا لا ادری. ہاں بھائی وہ سب کچھ عالم ما کان ما یکون. ہاں حالانکہ لا ادری بھی علم کا حصہ ہے. ہم تو بہت ساری ایسی چیزیں سلامتی اسی میں سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ عالم, آگے کا ہمیں کوئی پتہ نہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو چلو بہرحال یہ بات سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ دلیل بھی سمجھ آ گئی. جہاں غفلت سے مراد کیا ہے؟ مسئلہ نہ پہنچا ہو وجہ رسول کے نہ آنے کے. بھلے کل دراجات لکل مضاف مقدر ہے لکل عامل دراجات, ہر عامل کے دراجات مما عاملو اس سے جو انہوں نے عمل کیا. لکل دراجات کا کیا مطلب ہے؟ لکل عامل بطاعت دراجات فی الثواب ولکل عامل بمعصیت درکات فی العقاب. امام قرطبی فرماتے ہیں ہر عامل کے درجات ہیں. جو نیک عامل ہے اس کے ثواب میں درجے ہیں, جو برا عامل ہے اس کی سزا میں درجے ہیں. ہر ایک کے درجات ہیں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا. اس سے پتہ چلتا ہے جی کہ جہنم میں بعضوں کو سزا تیز ہوگی اور بعضوں کو کم. کیا سمجھ رہے ہو؟ لِكُلٍّ دَرَجَاتٍ سمجھے نا؟ بعضوں کو تیز اور بعضوں کو کم. بعض لوگوں نے اعتراض کیا اس حدیث پر کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا اور اس کا کھوپڑی وہ بگڑ رہی ہوگی جہنم سے. تو نے کہا یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. قرآن کے مطابق ہے. اللہ نے درجات جہنمیوں کے بھی جدا جدا رکھے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار وہ بھی آیا ہے. اور جہاں پر بھی لکل دراجات, کل کا مطلب عامل معصیت ہو اس کے عذاب اور حکام میں درجے ہیں. اور جو عامل ثواب ہے ہاں وہ الگ مسئلہ ہے کہ لا یخفف عنہم العذاب, کہ جہنم کی چھٹی نہیں ہوگی کہ جمعے کو چھٹی ہو. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا